اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند مل کے پڑھیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے نکموں کو اپنے عذاب سے اور آزمائش سے محفوظ رکھا۔ اللہ کریم ہم سبھی کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی طوفان، سیلاب، زلزلہ، آندھی آتی ہے تو یہ آزمائش ہے یا عذاب الہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اسی کے مد مقابل بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے، یعنی ہمارے انتظامات اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے اتنی کثیر تعداد میں لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ تو یہ دو مختلف نظریات کے لوگ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ایک طبقے کا موقف ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اس کے مد مقابل دوسری قوم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت موجودہ سیلاب سے 1200 کے قریب انسان ہلاک ہو چکے ہیں، 3,35,00,000 کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ملین ایکڑ زمین جو زرعی زمین تھی ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سیلاب پھیل رہا ہے کہ جو زمین زرعی زمین تھی اس کے اثرات ابھی 2 ماہ کے بعد نظر آئیں گے، جب مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہو کے مہنگی ہوں گی، اس کے وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی سطح پر یہ تباہی ہوئی ہے۔ 3,35,00,000 کے قریب اس وقت انسان بغیر گھروں کے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں یا خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دین دیا ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس طرح ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے جس طرح رسول کریم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ امت کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوتا ہے۔ تمہیں جب بھی آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، وہ اس کا بدلہ ہوگا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوگا۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق تم پہ مصیبت آئے گی۔ اب مصیبت کو عذاب سمجھیں، آزمائش سمجھیں یا مس مینجمنٹ سمجھیں، اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نتیجہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے اور ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ آتا اسی لیے ہے کہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں گے تو آگے والی ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ایک چھت کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اس کے اوپر 50 افراد کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر اس پر 300 افراد کو کھڑا کر دیا جائے تو بال یقین وہ چھت گر جائے گی۔ اب گرنے کی وجہ کیا تھی؟
کہ ضرورت سے زیادہ اور اس کی برداشت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا گیا۔ اب گرنے کی وجہ اس پر ضرورت سے زیادہ وزن تھا، لیکن گرنے کی وجہ سے جو ہلاکت ہوئی وہ یہ سبب تھا جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے تھے۔ اب آپ نے اس کو تھوڑی سی گہرائی سے سمجھنا ہے کہ آخر یہ طوفان، یہ سیلاب کیوں آتے ہیں۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ عذاب ہے یا مس مینجمنٹ ہے، آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ سمندر کے اندر جو پانی موجود ہے وہ 25% ہوتا ہے، اور 75% سمندر کا حصہ ابھی خالی ہوتا ہے۔ یعنی کتنا طویل سمندر ہے، کتنا گہرا پانی ہے، وہ صرف اور صرف 25% ہے۔ اگر 75% پانی اور بھی آ جائے تو سمندر کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پانی کو اپنے اندر سما سکتا ہے، اور وہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہوگا۔ اب سمندر کی چوڑائی ہے اور اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 25% پہلے سے موجود پانی رکھتا ہے، اور 75% اگر اور پانی آ جائے تو وہ اس کو بھی سما لینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اب جتنی اس کی چوڑائی تھی، اس چوڑائی نے 75% پانی اور برداشت کر لینا تھا، لیکن جب ہم اس سمندر کے کنارے کاٹ کاٹ کے سکیمیں بنائیں، اس سمندر کے کنارے کاٹ کاٹ کر رستے بنائیں اور سمندر کی چڑھائی کو کم کر دیں، کیپیسٹی اس کی تھی 75% پانی برداشت کر لینے کی، لیکن کاٹنے والے کون تھے؟ انسان۔ اس پہ سکیمیں بنانے والے کون تھے؟ انسان۔ اس کو سمندر کو کاٹ کے رستہ بنانے والے کون تھے؟ انسان۔ اب جب اس کے اندر 75% کی کیپیسٹی موجود تھی، لیکن جب ہم نے اس کا رستہ تنگ کیا، جب 75% پانی آیا تو وہ سمندر میں نہیں سمایا بلکہ بستیوں کی طرف چلا گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ عذاب ہے یا مس مینجمنٹ ہے تو اس کو اب اس ایک جملے میں سمجھے، آیا وہ عذاب ہی تھا ہمارے اعمال کی وجہ سے، لیکن وہ اتنی تباہی ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے کر گیا۔ تھا وہ عذاب ہی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوتا ہے۔ اب سمندر کا جو طوفان تھا، جو سیلاب پھیلا، وہ تھا ہمارے اعمال کا بدلہ ہی۔ طوفان کا آنا، عذاب کا آنا، سیلاب کا آنا، وہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، لیکن اس کا اتنی تباہی کر جانا وہ ہماری بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، ایک بندے نے 2011 میں ایک کالم لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ 2020 کے بعد برِ صغیر میں 10 مہینے گرمی رہا کرے گی اور 2 مہینے سردی ہوا کرے گی۔ آج وہ دور ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں موجود؟ آپ تصور کریں 10 مہینے ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے اور 2 مہینے بڑی مشکل سے سردی پڑتی ہے، اور ایک شدید سردی کی جو لہر ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یعنی جتنے ہم بڑے ملبوسات، گرم کپڑے زیادہ خریدتے تھے، اس کی خریداری کم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے اعمال کی سزا اور ایک ہوتی ہے مس مینجمنٹ۔ گرمی کا بڑھ جانا، سردی کا کم ہو جانا، ایک موسم کا ہم سے چھن جانا، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ لیکن ہمارا عمل اس نتیجے پہ کیوں پہنچا؟ جب ہم نے درخت کاٹ دیے، آکسیجن بند کر دی اور مصنوعی گیسیں بنانا شروع کر دی۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک پردہ ایسا ہوتا ہے جو سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کو، گرمائش کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے زمین کی طرف بھیجتا ہے، اور پھر سردی کا موسم پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے مصنوعی گیسوں کا استعمال کیا اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، آکسیجن کم ہونا شروع ہو گئی، اور مصنوعی گیسوں نے ہمارے ماحول کو اپنے دائرے میں لے لیا، تو وہ جو پردہ سورج کی تپش کو کم کر کے نیچے بھیجتا تھا، وہ پردہ پھٹنا شروع ہو گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جو سورج پہلے گرمائش کم پھینکتا تھا، اب اس کی گرمائش میں شدت پیدا ہو گئی، اور برِ صغیر کے انسانوں سے ایک موسم آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو گیا۔ اور جب تک دوبارہ درخت لگا کے آکسیجن نہیں بڑھائی جائے گی، کبھی گرمی کم نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے سردی کا موسم باقی رکھنا ہے تو ہمیں درخت بنانے پڑیں گے، درخت لگانے پڑیں گے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جتنے درختوں کا سایہ آج ہم لیتے ہیں، کیا ہم نے خود لگائے ہوئے ہیں؟
ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو اور آج تو وہ تناور درخت بنا ہو اور ہم اس کا سایہ لے رہے ہوں۔ وہ کس نے لگایا؟ ہمارے بڑوں نے لگایا تھا، اس کا فائدہ آج ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والی نسلیں اس سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ تو جو عذاب ہوتا ہے وہ اعمال کا بدلہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب اتنی تباہی پھیل جائے تو اس کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ آتا وہ اعمال کے بدلے میں ہی ہے کہ ہمارے اعمال اس قدر خراب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ہم کے اوپر یہ عذاب کو مسلط کر دیا۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت ساری قوموں کے تباہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت ساری بستیاں ایسی جن پہ زمین کو بالکل ہی پلٹ دیا گیا، کسی پہ پتھروں کی بارش کی گئی، کسی پہ طوفان آیا، کسی کے اوپر سیلاب آئے، کسی کے تو اوپر آندیاں آئی۔ آج اس نشست میں صرف اس بات کو سمجھنا ہے قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو عذاب میں لپیٹ لیتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ قرآن مجید کا بڑی تسلی کے ساتھ وقت ملے تو مطالعہ کر کے دیکھیں۔ ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس پر عذاب اس لیے آیا ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ ایک قوم بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس پر عذاب اس لیے آیا ہو کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک قوم بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اس پر عذاب اس لیے آیا ہو کہ وہ روزے نہیں رکھتی۔ قوموں پر عذاب تب آتے ہیں جب وہ اللہ کی قائم کردہ حد کو توڑ دیتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہو جب وہ اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنے عذاب میں لپیٹ لیتا ہے۔ کبھی کسی قوم پر نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، کسی قوم پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہی، کسی قوم پر عذاب اس لیے بھی نہیں آیا کہ وہ روزے نہیں رکھ رہی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو سمجھیں، پھر قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہر انسان کی غلطی پہ گرفت ہونا شروع ہو جائے، آپ تصور کریں بنی اسرائیل کا تصور ایک لمحے کے لیے اپنے گمان میں لائیں کہ جیسے ہی وہ گھر سے گناہ کر کے نکلتے تھے تو ان کے گھر کی دیوار پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ بندہ اس گھر سے یہ گناہ کر کے نکلا ہے۔ آپ تصور کریں اگر یہی حالت ہماری ہوتی، تصور کریں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ آج ہم پس پردہ اور بہت ساری تنہائی میں جا کے گناہ کریں، اس کے باوجود اگر ہم پہ عذاب نہیں نہ آ رہا تو صرف وجہ ایک ہے کہ ہم حضور کی امتی بن کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ شکلیں نہیں بگڑیں گی، اور لیکن طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ اب آپ توجہ کریں، اللہ رب العزت نے پہلی قوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت قوم عاد، یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر آندھی کا طوفان، اس کا عذاب مسلط کیا، اور یہ آندھی اتنی سخت تھی کہ ان کے وزنی وزنی جانور ہوا میں ایسے اڑتے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی مکھیاں اڑتی ہیں۔ اتنی سخت آندھی تھی، اتنا سخت طوفان تھا، اور ہوا کا یہ عالم تھا کہ جب یہ اپنے گھروں میں چھپ گئے تو اللہ نے اس سخت ہوا کو ان کے گھروں میں داخل کیا، اور مٹی اور ریت ان کی لاشوں کے اوپر پڑ گئی۔ یہ 8 دن اور 7 راتیں یہ عذاب جاری رہا۔ جب 7 دن اور 8 راتیں گزر گئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ ایک تیز ہوا کو بھیجا جو ان کی لاشوں سے مٹی کو جاڑتی تھی، اور گھروں میں پڑی پڑی لاشیں، اتنی سخت ہوا تھی کہ گھروں سے لاشیں ہوا میں اڑتی تھی اور سمندر میں جا کے گرتی تھی۔ آپ تصور کریں کہ اس قوم پر عذاب کیوں آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی تھی انہوں نے اس کو توڑنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ کی قائم کردہ حد کو توڑنا شروع کیا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ اس کے بعد قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اس قوم کی طرف پہنچے تو انہوں نے معجزہ طلب کیا، تو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ ایک پتھر سے ایک اونٹنی کو نمودار کیا جو صالح علیہ السلام کی نبوت میں بطور معجزہ تھی۔
اب اس اونٹنی کے بارے میں ان کی بڑی عقیدت تھی، اور جہاں پر پانی پینے کا انتظام تھا، ایک دن اونٹنی کے پینے کا دن ہوتا تھا اور ایک دن ساری قوم کے پینے کا دن۔ جس دن ساری قوم پانی پینے کے لیے آتی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس دن پانی نہیں پیتی تھی، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی یہ سارا پانی پی جاتی تھی اور ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن جس دن یہ سارا پانی پیتی تھی اور قوم کو پانی نہیں ملتا تھا، یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم اپنی پیاس اس کے دودھ سے بجھا لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ برکت دی ہوئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے اس اونٹنی کو اور صالح علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کی۔ اللہ نے تو بطور معجزہ اس کو نمودار کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اس کے بعد اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ہلاک کر لیا تو سمود جو قوم تھی صالح علیہ السلام کی، اس میں صرف اور صرف صالح علیہ السلام پر 120 لوگ ایمان لائے تھے، اور 1500 کے قریب، ایک روایت میں 15,000 گھر ایسے تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 120 لوگوں کو بچایا، اور باقی ساری کی ساری قوم کے اوپر بجلی میں جو کڑک ہوتی ہے نا، وہ کڑک اتنی سخت بھیجی تھی کہ اس کڑک کی وجہ سے ان کے دل دھڑک گئے اور یہ وہیں پہ مر گئے۔ اور اتنی سخت وہ تھی کہ ان کے چہرے پہلے زرد ہوئے، پھر سرخ ہوئے، پھر سیاہ ہوئے، اور بجلی کڑکتی آسمان پر تھی، لیکن اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ زمین پہ ان سب کے چہرے اس کی وجہ سے جل گئے تھے۔ اتنا سخت عذاب ان پہ نازل کیا گیا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، انہوں نے اس کو جائز قرار لے لیا۔ اس کے بعد ہم قوم لوط کی طرف چلے۔ قوم لوط جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس میں ہم جنس پرستی، یعنی مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، ایک مرد دوسرے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، اور ان کی نافرمانی کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، ہاروت اور ماروت۔ جب یہ لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ ساری قوم لوط علیہ السلام کے گھر میں پیچھے بھاگی اور کہنے لگے کہ ان 2 لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو، جو فرشتے تھے انسانی شکل میں تھے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جب وہ دونوں فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ ساری قوم بھاگتی بھاگتی لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ ان 2 لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، تم ان کے پیچھے نہ بھاگو۔ لیکن انہوں نے غصے میں آ کے لوط علیہ السلام کا گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا تھا، یہ حلال سمجھنے لگے، تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل نے آ کے اپنا ایک پر پوری قوم پہ مارا، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور لوط علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کی قوم میں جو برائی عذاب کا سبب بنی وہ ہم جنس پرستی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، بدفعلی کرنے والے کو اور جس کے ساتھ کی جا رہی ہے اور وہ رضامند ہے، دونوں کو قتل کر دو۔ اور مولا علی نے تو اس کے آگے والا جملہ بولا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کو دفنایا نہیں جائے گا، اس کو پہلے جلایا جائے گا، پھر سر عام لٹکایا جائے گا، فاعل کو بھی مفعول کو بھی، ان دونوں کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فتویٰ لکھ کر دیا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو ایسا کرنا کہ اس شہر میں جو سب سے اونچی عمارت ہو نا، اس سے اس کو سر کے بل نیچے پھینکنا، کہ سر جا کے پہلے زمین پہ پٹکے، سر کے بل اس کو زمین پہ پھینکو، اور پھر جس قدر تم سے ہو سکے اوپر سے کھڑے ہو کے پتھر اس کے منہ پہ مارو اور اس کو دفن نہ کرو، اس کو عبرت کا نشان بناؤ۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، طوفان نوح آیا، کتنا سخت طوفان تھا کہ آج زمین پہ جو کچھ بھی موجود ہے نا، طوفان نوح کے وقت سب کچھ اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ جو خانہ کعبہ ہم آج دیکھتے ہیں نا، جب طوفان نوح آیا تھا کعبہ اللہ بھی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، زمین کو بالکل برابر کر دیا گیا تھا، اس قدر طوفان تھا۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے آگے نسل چلائی، انسانوں کی بھی، جانوروں کی بھی، پرندوں کی بھی۔ اس قدر طوفان تھا،
نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 50 سال کم 1000 سال تبلیغ کی ہے۔ اور آپ جانتے کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے وہ صرف اور صرف 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، اور میرے حضور کی شان دیکھو، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہے۔ صرف نبوی زندگی جو ہے وہ 23 سالہ ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میدان محشر میں کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ کل 120 صفیں ہیں، اور اس میں سے 80 صفیں حضور کی امت کی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، صرف 80 لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا۔ آپ قرآن کریم کے ان واقعات کا سبب صرف معلوم کریں۔ ایک قوم بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس پر عذاب کا سبب یہ ہو کہ اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ سبب صرف ایک ہوگا، جب وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کریں اور اللہ کے حرام کردے کو حلال سمجھ لیں گے تو اللہ اس قوم کو تباہ کر دے گا۔ آپ تصور کریں، کیا اس قوم کے اندر زینب جیسی بچیاں محفوظ رہی ہیں؟ آپ تصور تو کریں، کیا اس قوم کے اندر قبروں سے مردے نکال کے مردوں کے ساتھ بدفعلی نہیں کی گئی؟ کون سا ایسا جرم ہے جو گزشتہ امتوں نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو؟ ایسا کوئی عیب آپ کو نہیں ملے گا کہ پچھلی امت نے وہ عیب کیا تھا اور اس امت کے دامن میں وہ عیب موجود نہ ہو۔ ہر چیز ہمیں ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، جو تم نے کیا ہوگا اس کے مقابلے میں تمہیں مصیبت پہنچے گی۔ تو جیسے میں نے مثال دی کہ عذاب کا آنا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس سے تباہی کا کئی گنا بڑھ جانا یہ ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، جس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت والے دن سب سے بدترین بندہ وہ ہوگا جس کے شر سے دنیا میں لوگ محفوظ نہ رہے ہوں، جس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ نہ رہے ہوں۔ اس وقت عالم انسانیت، انسان اس وقت اذیت میں ہے۔ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی گزارش کی تھی، آپ کے پاس اگر پرانے کپڑوں کا ایک جوڑا بھی ہے نا، اس کو استری کر کے ایک اچھے چھاپر میں گرا لگا کے، جس تنظیم پر آپ کو مکمل اعتماد حاصل ہے نا، آپ اس کے کیمپ میں دے دیں۔ آپ آج کسی کے لیے پردہ ڈالنے والے بنے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا کی ایک مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی سب سے بڑی مصیبت دور کرے گا۔ عرض کی آقا قیامت والے دن بندے کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ آپ الفاظ سنیں اور تڑپ جائیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بندہ قیامت والے دن سب سے بڑی اس مصیبت میں ہوگا کہ اس کا پردہ نہ کھلے، اور جس نے کسی مسلمان کی مدد کی ہوگی نا، اللہ قیامت والے دن اس کا پردہ نہیں کھلنے دے گا۔ یار میں اپنے اپنے گریبان میں اتروں، آپ اپنے گریبان میں اتریں۔ سب کی زندگی میں ایک دن، ایک رات، ایک گناہ ایسا ضرور ہوگا جس کو چھپاتے چھپاتے زندگی بیت گئی ہے، اور انسان بھلا کا کہتا ہے یار باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، وہ والی رات جو تھی نا، وہ جو گناہ تھا نا، وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پردہ جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح حشر میں رہے، تو میرے رسول کریم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو کھلنے نہیں دے گا، اللہ پردہ ڈال دے گا۔ تو یار جس قدر آپ سے ممکن ہے 100 روپے کی گنجائش ہے 100 روپیہ دیں، لیکن جس تنظیم پر آپ کو بھروسہ ہے، جس مسلک پر آپ کو بھروسہ ہے، میں کوئی آپ پر قید نہیں لگا رہا کہ آپ اسی تنظیم کو دیں، جہاں پر آپ کا اعتماد ہے ضرور دیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے جن کو مولوی بڑے زہر لگتے تھے، آج ایک لمحے کے لیے ٹی وی لگائیں یا فیس بک کھول کے دیکھیں،
اس وقت ہر مسلک کی کسی ایک مسلک کی نہیں، ہر مسلک کی مذہبی تنظیمیں میدان عمل میں ہیں۔ کیمپ کس نے لگا کے دیے؟ مولویوں نے۔ خوراک کس نے پہنچائی؟ مولویوں نے۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ خیمے کس نے لگائے؟ مولویوں نے۔ خوراک کس نے دی؟ مولویوں نے۔ لباس کس نے دیے؟ مولویوں نے۔ اور جو لوگ صرف مولویوں کو نماز کے لیے، نکاح کے لیے یا جنازے کے لیے برداشت کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ اس وقت اپنے پیسوں سے اور قوم کے پیسوں سے چیزیں خریدنے والے مولوی ہیں اور مہنگی کرنے والے لبرل ہیں۔ چیزوں کو سٹور کرنے والے، چیزوں کو چھپا کے رکھنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے لبرل طبقہ ہے، وہ مولوی نہیں ہے۔ مولوی پلے سے خرید کے خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی دی ہوئی امداد سے خرید کر خرچ کر رہے ہیں۔ اور لوگ جو سارا سال شور کرتے ہیں کہ یہ کر لیا وہ کر لیا، آج وہ کیوں خاموش ہیں؟ کہ لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ چیزوں کو مہنگا کر رہا ہے، اس کے باوجود دین دار طبقہ اس کو خرید کر لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ رزق کتنی توہین کی گئی کہ ہیلی کاپٹر سے رزق پھینکا جا رہا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ نور میں داخل ہوئے، روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ملا، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، فرمایا عائشہ رزق کی قدر کرو، اللہ جب کسی قوم سے چھینتا پھر واپس نہیں کرتا، اس رزق کی قدر کرو۔ وہ لوگ مجبور ضرور ہیں لیکن اتنے بے حس نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف روٹی کے نوالے پھینکیں۔ وہ بے حس نہیں ہے، وہ مجبور ضرور ہیں، وہ لاچار ضرور ہیں، لیکن ابھی ان کی غیرت اتنی مر گئی کہ تم ان کے آگے کتوں کی طرح رزق پھینکو۔ کم از کم مدد کرنی ہے تو انسانیت کی تذلیل نہ کی جائے، کم از کم ان کی تذلیل نہ کرو یار، مدد کرو لیکن ان کو عزت کے ساتھ دو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کو ذلیل کیا جاتا ہو۔ جن کے باپ چلے گئے، آپ ان کے آگے روٹیوں کے نوالے پھینک رہے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ خوراک دیں۔ اس واسطے آپ کا جس پر بھروسہ ہے آپ اس کا ساتھ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کریں۔ میں آپ سے صرف ایک جملہ کہوں گا، جہاں آگ لگتی ہے سیک وہیں پہ ہوتا ہے۔ جہاں پر آگ لگتی ہے سیک، پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے تو ہوا لگے گی، دور بیٹھے بندے کو کیا پتا ہوا کیا ہوتی ہے۔ جن کے چلے گئے ہیں نا، احساس اور خون کے آنسو انہی کے اندر ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے خاندانوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت۔ ایک لمحے کے لیے توجہ تو کرو یار، اگر کسی کے ہاتھ سے اس کا جوان بیٹا چھوٹا اور ڈوب کے مر گیا ہو، باپ ساری زندگی سکون سے سوئے گا؟ جس ماں کے سامنے اس کا 3 ماہ کا بچہ پانی پہ تیر تیر کے مر گیا ہو، آپ کیا سوچتے ہیں وہ ماں ساری زندگی سکون سے سو سکے گی؟ ایک لمحے کے لیے تصور کرو یار، لوگوں کے پاؤں میں اتنے اتنے موٹے سوراخ ہو گئے پانی میں رہ رہ کے، اتنے پاؤں پھول گئے کہ جوتا پہننے کے قابل نہیں رہے۔ ہمیں وہ کچھ دکھایا نہیں جا رہا جو اصل میں ہو رہا ہے۔ گارے سے نکلی انسانوں کی لاشیں نکل رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اور میں محفوظ ہیں، اور یہ کریں کہ آج ہم کسی کی مدد کریں، اللہ نہ کرے کبھی ہم پر وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہر مسلک سے بالا تر ہو کے، یہ جو سارا سال ٹی وی پہ شور کرتے ہیں نا کہ مسلک ہی ہے، اس وقت سارے مسلک اپنے مسلک چھوڑ کر ایک مسلمان بن کے، انسان بن کے میدان عمل میں ہیں، اور وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جو سیاستدان سارا سال روتے تھے نا کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، مولوی سارے ایک ہو گئے ہیں اور سیاستدان صلاح پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو گالیاں نکال رہی ہے، دوسری پہلی کو نکال رہی ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا توجہ سے ہوش کا دامن لینا چاہیے۔ جس تنظیم پر آپ کا بھروسہ ہے اس کا ساتھ دیں۔ ایک جوڑا جو آپ کے استعمال کا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ پہننے کے قابل ہے، وہ ضرور کسی کیمپ میں دیں تاکہ آپ کی بھیجی ہوئی چیز کسی مجبور کے کام آئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جملہ یاد رکھنا، کسی قوم پر عذاب عبادات میں کمی کی وجہ سے نہیں آیا، جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا۔ جس قوم میں سگا باپ سگی بیٹی کو حاملہ کر لے، زینب جیسی بیٹیاں محفوظ نہ رہیں،
جنس پرستی عام ہو جائے کہ نشے کی عالم میں معصوم بچے محفوظ نہ رہیں، اور جس قوم کے اندر بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لے، اور جس قوم کے اندر قبروں سے مردے نکال کے ان کے ساتھ بھی بدفعلی کی جائے نا، پھر وہ قومیں عذاب سے محفوظ نہیں رہتی۔ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اعمال کی درستگی کی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔